بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور ہر خاص و عام کے زبان پر ایک صحافی کے مرنے پر تو بڑا دکھ اور غم نظر آتا ہے، اور بالکل یہ کوئی بھی انسان اگر مارا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو قابل افسوس بات ہے۔ اور ارشد شریف کے مرنے پر میرا ایک شکوہ یہ ہے کہ ایک صحافی جو کے مرنے پہ تو خوب غم اور بڑا جو ہے دکھ ہو رہا ہے سب کو۔ تو ٹھیک ایک ہفتہ پہلے حویلیہ کے مقام پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرامن جلوس جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا، اس پر بے دریغ گولیاں چلائی گئیں اور انہیں شہید کیا گیا، مگر اس پر کسی کا غم اور غصہ نہیں پایا جاتا۔ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور ان کے خون کو اور ان پر جو تشدد ہوا، ظلم ہوا، اس کو اس لیے نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک مذہبی طبقہ ہے، یا پھر وہ حضور کے نعرے لگاتے تھے، حضور کے نام لینے والے تھے، تو اس لیے وہ ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ریاست کی نظر میں یا اس ہمارے یہاں ملک دانشور صحافیوں کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، انسان ہوتا ہے۔ اس ملک کا شہری کوئی بھی ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، کوئی رنگ و نسل سے ہو، اس پہ بھی ظلم ہوگا تو ہمیں دکھ ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گولیوں کا نشانہ بنے، اسی ریاستی صد کے ہی بے دریغ اور بلا جواز جو ہے فائرنگ کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کے ایک تو وہ شہید کیا گیا، دوسرا ان کو کسی ہاسپٹل میں جو وہاں ان کے زخمی یا شہدا کو کسی ہاسپٹل میں ریسکیو نہیں کیا وہاں کے، اور ان کی FIR تک جو ہے وہ کسی تھانے میں نہیں کاٹی گئی۔ بالکل انہیں کسی قسم کی جو ریاستی اور قانونی اور آئینی جو پرائرٹی دینی چاہیے وہ بالکل بھی نہیں دی گئی، جو کہ یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ اور ملک کی میں اس وقت ملک کی جو بڑی بڑی انسانی حقوق کی دعوے دار تنظیمیں ہیں، ان کی خاموشی پر بھی مجھے بہت دکھ ہوا، اور کہ یعنی ان کی نظر میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس ملک کا مسلمان جو ہے وہ اچھوت بنا دیا گیا ہے، یعنی اچھوت کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح ہندوستان میں یعنی انڈیا میں اچھوت قوم کو کوئی پرائرٹی نہیں دی جاتی، اسے بالکل نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس ملک میں ہمارے تمام یہ ریاست کے اندر یہ چیزیں زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں کہ ان کے پرامن جلوس یعنی پرامن ریلی تک ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہ ملک پاکستان میں جیسے جمہوریت کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جمہوریت کی بالادستی، عوامی بالادستی، تو یہ سب منافقت ہے۔ یہاں نہ جمہوریت کی بالادستی ہے، نہ انسانیت کی بالادستی ہے، جہاں بس بدماشی، گنڈا راج اور ڈاکو راج چلتا ہے۔ تو میں مذمت کرتا ہوں، اس بےہودہ رویے کی وجہ سے بھی مذمت کرتا ہوں، اور ان سیاستدانوں کا جو کالا چہرہ ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے اس کالے کرتوتوں کو اور غیر انسانی رویے کو پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کریں، تاکہ یہ جو دنیا میں جس انداز سے یہ رہ رہے ہیں، تاکہ ان کا جو ہے غرور خاک میں مل جائے، اور جو ان کی عیاشیاں ہیں وہ جو ہے باہر جا کے جو عیاشیوں سے رہتے ہیں وہاں بھی یہ سکون سے نہ رہ پائیں۔ تو میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور علماء اور مشائخ سے بھی اور تمام اس ملک کے تمام رہنے والے پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر ظلم کے خلاف متحد ہو کر
آواز اٹھائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں سیاستدان، انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ڈیوائیڈ اس طرح کیا ہے کہ ہمیں لسانیت کے نام پر الگ کر دیا، تو کوئی قومیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، شہریوں کے حقوق کے نام پر الگ الگ کر دیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہو بے دریغ بلا ضرورت، تو پورے پاکستان میں آواز اٹھنی چاہیے، تاکہ ان ظالموں کے خلاف جب آواز اٹھے گی تو پھر انہیں ظلم کرنے کی جو ہے وہ جسارت نہیں ہوگی۔ تو بس میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا کالا چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔